نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج ہم ایک ایسا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا سچا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ قریش مکہ کے بڑے بڑے سرداروں اور کھاتے پیتے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوسرے اعتراضات کے علاوہ یہ اعتراض بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد و پیش ہماری قوم کے غلام اور ادنا طبقہ جنہیں ہم کمی کہتے ہیں کہ کیسے کیسے گھٹیا اور نیچ قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ کبھی یہ لوگ سرداروں کے نوکر ہوا کرتے تھے، مثلاً حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت صہیب، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر یہ مغرور سرکش سردارانہ غریب اہل ایمان کی خستہ حالی اور غربت و لاچارگی کا مذاق اڑاتے تھے، بلکہ ان میں سے جس سے کبھی پہلے کوئی اخلاقی کمزوری ظاہر ہوتی تھی اس پر طعن زنی کرتے، پھپتیاں کستے اور کہتے کہ فلاں جو کل تک یہ تھا اور فلاں جس نے یہ کیا تھا وہ آج اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی بنا ہوا ہے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں حضرت بلال، حضرت احباب، حضرت قبیل کے دوسرے غریب صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو جہل، عقبہ اور عتیبیہ سردارانہ قریش وہاں آئے اور چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھیں، لیکن یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے آئے کہ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں شرفائے معززین بیٹھے ہوں گے، لیکن یہاں تو سب غلام اور غریب لوگ ہیں، لہٰذا ہم ان کے برابر بیٹھنا ہم اپنی کثر شان سمجھتے ہیں۔